ایسے ہو گئی. You are so dumb. You made me fall on this. دیکھیں ذرا اس میں کیا کہا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی کسی ہمارا نہیں. خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. صحیح کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصار عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعزلني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فأنت أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء
الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد فضائل بچہ پاک حدیث کے ساتھ سے مجلس رضا کا آغاز اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سلمان لسانی بھائی. ایام عزائی وہ ہیں کہ جس میں داخلہ اہل حرم ہے، کربلا سے نکل کے کوفہ اور شام کا بازار ہے، پھر دربار ہے. اے عجب شام سے ناموں سے شہ تشنہ گلو، ایک رسی میں ہے جکڑے ہوئے سب کے بازو. کوئی بیٹی اسد اللہ کی ہے، کوئی بہو ماؤں کی گودی میں ہے، کئی بچے خوش خوف سے ظالموں کی رو جو نہیں سکتے ہیں، خوف سے ظالموں کے رو جو نہیں سکتے ہیں. نرگسی آنکھوں سے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں. گزارش کریں گے سلمان لسانی بھائی سے مختصر کلام پیش کر دے. بارگاہ جناب سید السلام علیہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو
سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نیزہ داروں کے عقب تھے حرم سر بھرے تھے، جن کی فریاد سے ہل جاتی تھی کوفے کی زمین، پکڑے اونٹوں کی مہار آتے تھے سجادے حزین، لڑکھڑاتے ہوئے گرتے تھے سنبھلتے تھے کہیں، جب لئیں کہتے تھے کیوں چلنے سے تو عالی ہے، رو کے فرماتے تھے مولا زنجیر بہت بھاری ہے۔ گزارش کریں گے ایسا مقصود بھائی سے یادی سلام بارگاہ معصوم کے پیش بر محمد و آل محمد بلند سلام۔ غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا، غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا، خیام جل گئے
سکتا خیام جل گئے پیغام جل نہیں سکتا نکل تو آئے گا ناوک گلو اصغر سے نکل تو آئے گا ناوک گلو اصغر سے مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا غم حسین کا مقصد پر محمد والے سلام مابین آسمان و زمین کائنات میں مابین آسمان و زمین کائنات میں وہ پیاس ایک دھواں تھی فضائے فرات میں وہ پیاس ایک دھواں تھی فضائے فرات میں مابین آسمان لیلا کا لال جس کو سنا لال کر گئی لیلا کا لال جس کو سنا لال کر گئی بیکر میں مصطفیٰ تو علی تھا صفات میں بیکر میں مصطفیٰ تو علی تھا
نوشاہ بھی ہے لختے دل مجتبی بھی ہے نوشاہ بھی ہے لختے دل مجتبی بھی ہے آمالیوں کی زد پہ نائے حیات میں آمالیوں کی زد پہ نائے حیات میں رسوائیوں کی دھوپ میں زینب کو ہر قدم رسوائیوں کی دھوپ میں زینب کو ہر قدم عباس یاد آتے رہے بات بات میں عباس یاد آتے رہے بات بات میں پانی ملا تو لے کے سکینہ نکل پڑی پانی ملا تو لے کے سکینہ نکل پڑی اصغر کو ڈھونڈتی ہوئی سنسان رات میں اور گھر بھر کو روئی قید رہی قتل ہو گئی گھر بھر کو روئی قید رہی قتل ہو گئی زینب کی عمر بیت گئی حادثات میں زینب کی عمر بیت گئی حادثات میں
کبھی واقعات میں وہ پیاس ایک دھواں کی فضائے فرات میں محمد وال محمد جزاک اللہ. محسن مقصود بھائی بارگاہ جناب سیدہ سلام علیہ میں سلام پیش کر رہے تھے. مجبور ہے یہ بے قوس و مظلوم و بے وطن. ایک ایک درود کا سارا دیتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو مومنین آ رہے ہیں ان کو مشکلات کے سامنا ہو. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا قریب ہو جائے, مزید قریب ہو جائے. مجبور ہے یہ بے کس و مظلوم و بے وطن, شرمندہ ہوں کہ دے نہ سکی آپ کو کفن. سویم بھی کر سکی نہ تمہارا یہ خصلت, چادر بھی اب تو سر پہ نہیں کیا کرے بہن. ممکن نہیں کفن بھی تم ایسے غریب ہو, غربت میں دیکھیں اب تمہیں تربت نصیب ہو. گزارش کریں گے مرسی کے لیے حسین بھائی برادران سے برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلندری صلوات. اصغر جانے کب تم گھر میں آؤ گے, کہتی تھی بانو اصغر جانے کب تم گھر میں آؤ گے, دریا پر سے پی کر کب تم گھر میں آؤ گے. اے میرے جانی یوسف ثانی, کب تم گھر میں اپنی دکھانے شکل نمانی, کب تم گھر میں آؤ گے, اور سوگ میں تیرے کفنی کالی
محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، تو ایک خلق تماشے کو جا بجا آئی، رسول پاک کی اطلاع جو بیردائی، صدائے گریہ زہرا نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا، حرم نے پیشیے دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمرے لئی کو پکاری بنت علی، سنا ہے 700 کرسی نشی وہاں ہے شفیع، ہمیں ردا تو اڑا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستم گر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر ہو نہیں سکتا، یہ سن کے اہل حرم دل پیدا کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے، ہجوم عام میں دکھ سہ کے غم اٹھا کے چلے، لئی کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، در امیر پا کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، لکھا ہے وہاں سر مسلم لہو میں تر دیکھا، وہ فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچا، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، مگر حسین کے سر سے ہوئی جو
جزاک اللہ. حسین بھائی برادران مرثیہ پیش کر رہے تھے بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ ہے. ایک رسن میں 12 گلے واہ مصیبت، روتے ہیں گودیوں کے ملے واہ مصیبت، قید میں ستمگروں کے چلے واہ مصیبت، خاک عذاب منہ پہ ملے واہ مصیبت. مشکل قدم اٹھانا تھا اس اژدہام میں، یوں زینب کلثوم کہیں بلوایا، یوں زینب کلثوم کہیں بلوایا. آمین. مجلس سے خطابت کی ملتمس سے ڈاکٹر محمد رضوی صاحب سے بلند ترین درود کا سہارا دیجیے. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. برائے صحت و سلامتی تمام مومنین و مومنات بلند تر صلوات. تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء خطبہ فقہا شعراء نعت خواں منقبت خواں نوحہ خواں جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس دین اس مسلک کی کوئی بھی خدمت کی، آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں محسن استادوں تمام شیعان زیر قرار بالعموم جو اس دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مرحوم سید وجیہ الحسن اور مرحوم سید اظہار حیدر اور شہید سید حیدر رضا، ان کو خصوصی طور پر اپنی تلاوت کے ثواب میں شامل کر کے 1 مرتبہ غم و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. یہ عنوان ہمارا اسی حوالے سے کہ مومنین کی فتح کا اعلان اللہ نے فرمایا. اور دیکھیے یہ فتح، اب میں بس انگلش میں جانے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں جو ذہن میں میرا آ گیا. یہ فتح کسی کے اوپر فتح نہیں ہے کہ انہوں نے فلاں ملک فتح کر لیا، انہوں نے دنیا فتح کر لی. فتح نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟
یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ تو ہم نے کوئی ایسا نہیں ہم نے کوئی دنیا فتح کر دیا. یہ فتح یا یہ کامیابی اس امتحان میں کامیابی ہے جس کے لیے ہماری خلقت ہوئی. یہ فتح اس کی ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. ایوری بیٹل ورتھ سکسیس، بٹ if I am failed in my ultimate test, none of the successes will matter. So I win almost like I won all the battles, but I lost this one means I lost everything. But I lost everything, but I won this battle, which is primarily within myself, which is one within myself. If I win this one, all other losses are not going to matter anymore. Right? So, in the previous discussion, I said something about the environment our Masumeen want us to live our life. And one of the narrations I mentioned when Imam said that the elders of your family or anyone with a white hair or beard is like a prophet in that community. Is to be respected like a prophet in this community, in that community. Now, that was really a thought-provoking narration, right? I just wanted to expand on it. The elders, all the respected ones, also have to feel the responsibility that they are, and all of the ones who are elders. If you are elder in your family, means a father of within a house, then you have to feel the responsibility. The other narration was کہ آپ اپنے اولاد کے ولی ہیں. It's almost like that you are hakim on them, that you are king. So you feel the responsibility. You should not think that you are irrelevant. Right? So the first is the responsibility of the elders. And second, the younger ones should give that room for them so that they can act according to their responsibility. Unless you give them that room, they will not be able to act. What I've seen people doing, what the elders want, they have given up. They have just given up. They look at wrong things, but they feel like their kids are more intelligent than them, just because they maybe moved to Australia or whatever, or what is happening I can't control. They have given up. How a prophet can give up on his ummah? You cannot. So yes, we have to give them the respect, the room, so that they can act according to the responsibility they have. And elders, I'm just requesting, if you have seen, and that's why Imam Ali said کہ مجھے بزرگوں کے تجربے جوانوں کے جذبے سے زیادہ بزرگوں کا تجربہ پسند ہے. So your emotions are very good. Your motivation is good. We all respect it. But their experience, you might know more gadgets than them. You might be more knowledgeable in technology than them. But the principles of life will remain the same regardless of whatever time you are living in. So their experience will always help us. So we have to just give them the room. Right? Recite a salawat, please. And I also mentioned that allow this religion to reform you. The reason, and when I said that, that I'm trying to put this agenda in front of you of reform, why others don't, or why you don't, maybe people don't prefer it to say it from the bigger members, as they call it, is because we don't consider our religion to change us. All we want from our religion is to give us some amals, some rituals, and the surety that I am right. That's all we look for. When you were entering, or when you enter into your place of worship or any majlis,
Do we go with this intention that I will get something which will impact my life? Or I just go in there to have vibes? Right? See, you might have heard this 1,000 times. Al-amalu bin. So, if you are coming on this Farsh with the niyat of enjoyment, no matter what is being recited, you will enjoy it. If you are here to get something, no matter what is recited, you will get something. Because you are looking for it. It's like your appetite. If you are hungry, if you are thirsty, regardless of where you are, you will find water. Right? So if you are looking for something that you need to change yourself, you will get something. For sure you will get something. But if you are here only for because we think that we are just being here is something very big, yes it is. Yes it is, I said it on the first discussion. But just being here and not change and not allowing this religion to reform is the biggest loss of opportunity. Right? If I'm sitting on this Farsh with Masumeen and I can't get the fragrance of Masumeen in my character, this is the biggest loss I can imagine. That when I go back and Allah tells me that you got the opportunity to sit with these people, with infallibles, and they came from Jannah to sit with you, and yet you could not get any benefit from them. How bigger is that feeling? Right? So if we start really feeling and discussing and coming in with this niyat that I am stepping on a Farsh on which a Masoom is already sitting. I'm already late. And this is no joke, again I'm saying. This is no exaggeration. This is no exaggeration. We all believe that infallibles are here. Am I right? Now if we really believe, think about it. Always when you come. And if you allow, I can share two or three more narrations if you are not that bored. Again, about parenthood and about the environment of a house. Narrations from Masoom is that if you want your prayer to be accepted by Allah, go and kiss the forehead of your father. And then ask for the prayer. You don't have to kiss the hand and forehead of Maulvis. Really, I'm telling you. मेरे लिए ये दुआ कर दें, रहमान साहब हाँ मुझे मैसेज कर दें. आपका वालिद का माथा चूमो, दुआ हुआ. एक और नरेशन मैं कोट करना चाह रहा हूँ, ये मफहूम है. One person came to Rasulullah. मैं इसमें इंग्लिश और दोनों का ताकि कोई बात मिस ना कर दे. One guy came to Rasulullah and said, "Pray for me." Now, he was a Rasulullah. He could have said, "Okay, message me what you want. I will pray after this time and then give you a long list of requirements." What he said, Rasulullah said to him, "Go and ask your parents. Go and ask your parents. They will pray for you and Allah will accept." And he said, "I've lost my parents. I've lost my parents." Then Rasulullah said, "Go to their graves." Allahu Akbar. He said, "Go to their graves. Recite a Fatiha for them. And then ask for your prayers of Allah, from Allah." Then he said, "I forgot where their graves were. I forgot. I don't know where their graves were." So Rasulullah said, "Okay, make 2 lines on sand. Imagine that these are their graves.
recite a Fatiha for them and then ask your prayers. These are the place of parents. عظمت جناب ابو القاسم صلوات. تو والدین کا اللہ نے یہ رتبہ رکھا ہے. اپنا بھی آپ سمجھیں اپنے بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا طاقت خود اپنے بچوں کے لیے ہے. رائٹ. اور بچوں سے بھی میں یہ بات کروں گا, یہ آپ جب رسپیکٹ کا ماحول گھر کا بنے گا تو کمیونٹی میں بھی رسپیکٹ رہے گی. گھر از دا فاؤنڈیشن بلاک آف کمیونٹی. زیادہ تر لوگ جو کمیونٹی میں گند کر رہے ہیں ان کو گھر پہ عزت نہیں ملتی. یہ ان کے اندر کی فرسٹریشن ہوتی ہے جو باہر آتا ہے. زیادہ تر, ہر ایک کی بات نہیں کرتا, زیادہ اگر گھر میں آپ اور آپ کے پیرنٹس اور آپ کی فیملی لائف از سیٹلڈ اینڈ بیسڈ آن ریسپیکٹ, یو ول ہیو اے ویری کنٹینٹ لائف. اینڈ اف یو ہیو اے کنٹینٹ لائف یو ول بی ویری سیٹسفائڈ آؤٹ سائڈ. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کیا صحیح کیا غلط ہے اینڈ ریئیکٹ. اب آپ دیکھیں, جب آپ یہ فیل کریں گے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ولی ہوں تو میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں, اس کے کان میں کیا جا رہا ہے. ہم تو کہتے جی حلال کھلانے میں تو بہت, اور کرنا بھی چاہیے, اس میں کوئی غلط بات نہیں, میں اس کو ٹونٹ نہیں کرتا, لیکن جیسے منہ سے حلال جاننا ضروری ہے ویسے کان سے پاک چیز جاننا ضروری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا حلال جسم میں جاتا ہے نکلتی نجاست ہی ہے. تو اتنا پاک دو تو یہ جسم نجس کر دیتا ہے. تو اگر کان میں ہی نجاست جا رہی ہوگی تو وہ روح کا کیا اثر کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر انٹیک, آنکھ سے جو انٹیک روح تک جا رہا ہے پاک ہونا چاہیے, کان سے جو انٹیک جا رہا ہے پاک ہونا چاہیے, زبان سے جو جا رہا ہے پاک ہونا چاہیے. ہر طرف سے جب پاک جائے گا تو زبان سے پاک بات نکلے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے کہ ہم کیا چیز انٹیک کر رہے ہیں. اب ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ رات کی, بہت مشہور 13واں سورہ ہے اور 11ویں آیت. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلتا. تو فرسٹ اسٹیپ ہمیں لینا ہے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم صبح اٹھیں گے ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, نہیں ہوگا. صحیح. ابھی میرے قریبی ہیں, وہ کل مجھ سے کہہ رہے تھے, میری محبت نہیں کہہ رہے کہ سارے بھیڑ کے چھتوں میں تم ہی ہاتھ ڈالو. تو میں نے کہا بس نیت یہ ہے, میں ایک اور چھتا آپ کے سامنے چھوڑنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھیے وہ بھی ایک پریکٹس ہے, میں آپ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ پہ بھروسے کے بعد آپ لوگوں کو ایک ہمارے ایک پریکٹس آ گئی ہے, اور وہ کیا ہے, کسی امام کی ولادت پر کیک کاٹنا. میں بالآخر بولا ہوں, ورنہ میں نے ساری انتظامیہ سے بات کی, سب سے پہلے یہاں تک کہا کہ بھائی آپ کاٹ لیا کریں, جب مجھے بلایا کریں, جب نہ کاٹیں. اور پھر بھی آ جاتا ہے وہ, پھر میں چپ جاتا ہوں, چلو بھائی اب لے آئے کاٹ لو یار, کیا فائدہ, آپ خوش موقع پر کچھ کرنا, اگلی دفعہ شاید نہ کرنا. اب بالآخر میں یہیں سے کہتا ہوں, میں نے ان سب سے درخواست کی کہ دیکھیے آپ کیک کے اوپر امام کا نام لکھ دیتے ہیں, اب میں اس کو سوائے چومنے کے کچھ نہیں کر سکتا. کس کھانے کی چیز پر نام لکھا ہے, اور اس پہ لکھ کر اس پہ چھری چلا. Are you satisfied with it? صحیح ہے, خوش ہیں ہم اس میں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی. لیکن اچھا آہستہ آہستہ یہ پریکٹس اتنی اسٹیبلش ہو گئی کہ اب اشتہار میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیک کٹنگ اتنے بجے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوتا ہے یہ جب آپ انسرٹ کرتے ہیں نا ذرا سی چیز, وہ پھر بن جاتی ہے روایت. اتنا خاموش نہ رہے یار, میں ہمت علیہ السلام صلوات.
کھڑے ہو, صحیح ہے, وہ آپ کیک کاٹیں, لیکن اس کو ایک رسم بنا لیں, باقاعدہ ایک اس کا ٹائم ڈیفائن کر دیا جائے, باہر کاٹ لیں. اب جی وہ عالم جو آیا ہے وہی کیک کاٹے گا, اس کی اب ایک سنت بن گئی ہے, پیچھے یہ والی منقبت ہو رہی ہوگی, کیمرہ ادھر ہوگا, پھر یہ سب کچھ ہوگا, ایک تو ریچول بن گیا. ایک تو کیک کاٹنا ہی مسلمانوں کا ریچول نہیں تھا فرسٹ آف آل. چلیں آپ لے آئیں, اچھی بات ہے, مزے کا ہوتا ہے کہ فائن, میٹھا ہوتا ہے, چلو جی فائن, یہاں تک صحیح ہے. کبھی کبھار کاٹ لیا فائن, بچہ بھی سمجھے گا آج ہو گیا بھائی, تفریح تھی ہو گئی. لیکن اس کو ریچول بنا لیا جائے, اس کو باقاعدہ لکھا جائے. ایک شہر میں گیا تو اتنا بڑا کیک تھا وہ کہ اس کے لیے الگ گاڑی گئی کہ وہ پوری گاڑی کو سیٹیں لگا کر نیچے لایا جائے گا. وہ میں کہہ رہا ہوں کیک کاٹ لیں آپ, ایک ایز اے تفریح, امام کی ولادت ہے, آپ خوش ہیں, صحیح ہے, لیکن اس کو ریچول بنا کے and now make it is part of میلاد, اس بات کو کہہ رہا ہوں. آپ اچھے کپڑے پہنے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کہیں آج آپ نے لال کپڑے نہیں پہنے, اب یہ بن جائے گا ریچول, اب وہ چلتا رہے گا جناب. 2 نسلوں بعد لوگ سمجھیں گے واجب ہے لال کپڑے پہننے. آج آپ ایک قدم لیں گے. اب دیکھیں آپ, میں نے آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا تھا بزرگوں کو کہ وہ نبی ہیں امت کے, آپ ولی ہیں اپنی اولاد کے. اس لیے سوچیں نا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ جو آپ ان کو آج کرائیں گے وہ ان کا دین بن جائے گا. اس لیے تو بتایا تھا میں نے, امام نے فرمایا کہ یہ جوان ہیں, ان کا سینہ جو ہے وہ زمین کی طرح ہے, جو کاغذ کی طرح, جو لکھ دو گے لکھ جائے گا, وہ دین سمجھیں گے. تو دین میں اور کسی ایک عام پریکٹس میں, دینی پریکٹس میں اور کسی عام پریکٹس میں فرق ہونا چاہیے. یہ کلیئر پتہ ہونا چاہیے یہ دین ہے یہ نہیں ہے. اب عبادت کی جگہ میں رائٹ آفٹر دیٹ لکھا ہوا نام کٹ کے آ گیا, اس کی پیسٹری کو کھا رہے ہیں, پھینکتے بھی ہیں. وہ نہیں کھایا, کسی بچے نے گر گیا, نہیں, ائمہ کے ناموں کے ساتھ کیا ان کی ایسوسیشن کی ہوتی ہے. اظہار احترام شاعر اللہ صلوات. تو میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں یہ بات. دیکھیں میں جانتا ہوں, میں سیفٹی پن سے ٹریکٹر کا پہیہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, جانتا ہوں یہ بات کہ میں نے عرض کر دیا, میں نے سب لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ نہیں کریں. وہ پھر بھی میرے ہی سامنے لاتے ہیں, اور پھر میں نے کہا دیکھو یار اس نے نام لکھا, میں تو نہیں کاٹوں گا. پھر اسی چھری سے وہ نام صاف کر دیتے ہیں. اینڈ وی آر اوکے ود اٹ, ایوری ون سی. ایک صاحب سے میں نے کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کسی نے ہمیں منع ہی نہیں کیا. صحیح کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لے رہا ہوں. مجھ سے کہا کسی نے منع ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا یار آپ کو نہیں فیل ہو, آپ اس کپڑے کو چومتے کیوں ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس پہ نام ہٹا دو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی ابھی اس کالے کپڑے پر اگر امام کا نام لکھا ہو تو میں بیٹھ جاؤں گا. یہ آپ کو لگ رہا ہے چھوٹی بات ہوگی یقیناً, لیکن ادھر سے یہ ساری دین کی جو بنیادیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم ہر چیز کو وہاں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کریں گے, آپ کریں, میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ نہ کریں کوئی رائٹ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واضح کلیئر فرق ہونا چاہیے, کیا دینی بات ہے کیا دین سے باہر. بس بچوں کو بالکل کلیئر پتا ہونا چاہیے, اور آپ کو بھی کیا دین کا حصہ ہے. میں نے ایک ہوم ورک دینے کو کہا تھا پہلے دن, آج یاد آ گیا, جواب نہیں بتاؤں گا, یہ دوسرا بھڑکا میسج کر دیجیے گا آپ مجھے اگر آپ کو جواب پتا ہو, رائٹ. اور وہ یہ ہے کہ 61 ہجری سے پہلے 61 ہجری سے پہلے, یعنی جس سال کربلا کا واقعہ ہوا یا واقعہ کربلا سے پہلے کی شیعہ شریعت میں اور واقعہ کربلا کے بعد کی شیعہ شریعت میں کیا فرق ہے؟
جو بھی شریعت کی بات ہو رہی ہے، شریعت میں جو بھی فرق ہوا ہے 61 ہجری سے پہلے واقعہ کربلا میں اور اس کے بعد آپ مجھے بھیج دیجیے گا، صحیح نا؟ پھر میں ایویلویٹ کروں گا اور ایک سوالات ڈسکس کریں گے، جوابات، صحیح ہے جی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ واقعہ کربلا سے پہلے جو شیعہ گزرے وہ امام حسین علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے وہ کن بنیادوں پہ؟ ہمارا مذہب یا ہمارا فرقہ یا ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تو آپ کو کلیئر ہے نا کہ 61 ہجری سے فوراً نہیں ہوا. ہمارے سارے نگینے واقعہ کربلا سے پہلے کے، سارے نگینے 61 ہجری سے پہلے کے ہیں. سلمان فارسی، بغداد، عمار، یہ سب اس پر رائٹ. تو سوال یہ کہ کیا جس پر سلمان فارسی، جس شریعت پر سلمان فارسی نے عمل کیا میں وہ اور ہے، اور میں جس شریعت پر ہوں وہ اور ہے؟ سوال اتنا. ان الدین عند اللہ اسلام ورضیت لکم الاسلام دینا. بس جناب یہ آج کا کافی ہو گیا، اس سے زیادہ میرے خیال ہے برداشت نہیں کر سکوں میں. تو ایک بات میں نے کل کہی تھی، وہ بات میں پوری ایکسپلین نہیں کر سکا، اور وہ تھی ہجرت کے بعد. اور جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے ڈیل کی ہے تمام مومنین سے یہ ہے فوز العظیم. آیت تھی سورہ برات یا سورہ توبہ 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ میں نے وہ بھی خرید لیا، جان بھی خرید لیا اور مال بھی خرید لیا، اور اس کی قیمت لگائی جنت. اب دیکھیں علی کا تو نفس خرید لیا، مومنین کا کیوں خریدا؟ پہلے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے ہی مومنین کا بتایا آپ سب نے سمجھا نا کہ ہمارا خرید لیا، رائٹ؟ چلیں آپ رہیں، آپ کا خرید لیا اللہ، رائٹ؟ تو کیوں خریدا؟ سوال امیر المومنین کا خریدا سمجھ میں آتا ہے، ہمارا کیوں خریدا؟ علی کو فالو کرنے والے، علی کے دل کی محبت، بہت اچھا جواب ہے، صحیح بات. دو ایک میں بھی ایک ریزن بتا دوں، اور پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علی کا خریدا کیوں ہے. اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا اگر میں مومن ہوں تو مجھ میں اگر وہ والی کوالٹی ہوگی تو اللہ خرید لے گا. اللہ نے ایک پرنسپل بنا دیا ہے، امیر المومنین کا نفس خرید کے اتنا فائدہ ہوا ہوگا اللہ کو، اتنی پروفیٹیبل ڈیل ہوئی ہوگی یہ کہ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین کا خرید لیا ہے تو سارے مومنین کا خرید لیتا ہوں. رائٹ؟ اگر اس کا سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں سب کا ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا کیا. اب ایک بات آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ نے جو علی کا نفس خریدا وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں خریدا. جب اپنی ساری بات کھڑے ہوا علی اپنی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نفس نہیں نہیں روزہ رکھ رہے ہیں، جہاد پہ لڑنے گئے، his own life on the line، نفس نہیں خریدا. Am I right؟ تو یہاں پر مائک اپنی طرف محمد علی بیت محمد صلوات. تو ایک جواب تو آپ سن لیجئے، جب علی نے دو ایسی عبادتیں کی جس عبادت میں جیسے ایسے کم دیکھیں جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم عقل مند، وہ کام ایک کرتا ہے آبجیکٹو 5-6 پورے کر لیتا ہے. یہ کمال ہے اللہ کا. عمل ایک ہوگا 5-6 باتیں حل ہو جائیں گی. یہ جتنا بڑا عقل مند ہوگا اتنا حکیم کام کرے، ایک ہی عمل سے 5-6 مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے عقل مندی.
ایک بات تو علی کی دو عبادتوں میں ہے کمال، علی جب تک واجب رکوع کرتے رہے آیا ولایت نہیں آئی۔ اب سنت رکوع میں جب انگوٹھی دی آیا ولایت آ گئی۔ جب تک کچھ نہیں کر رہے تھے صرف رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے آیا ولایت نہیں آئی تھی۔ جب تک علی اللہ کی عبادت کر رہے تھے نفس نہیں خریدا جا رہا تھا۔ جس عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ادا کیے ایک ہی عبادت کے اندر، رکوع اللہ کا، زکات بندے کو، اللہ نے ولایت کیا ہے۔ سو علی رہے بچ رسالت رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درود پڑھتے ہیں آپ پر محمد وعلى اب کمال یہ بات یہ ہے کہ علی نے کب کہا کہ میں نفس بیچنے آیا ہوں؟ سوال تو یہ نا، یا تو علی کہتے کہ یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا لیکن نفس خریدنا پڑے گا آپ کے مالک۔ بھائی میں گاڑی بیچنے جاؤں تو میں پہلے میری اگر گاڑی ہے تو پہلے میں کہوں گا نا کہ مجھے بیچنی ہے، تو علی نے تو نہیں کہا۔ اور کہتے کیا وہ تو سو رہے تھے، اور سو کیا رہے تھے؟ سلائے گئے تھے۔ ان کو تو زبردستی سلایا گیا، سو جاؤ گا، نہیں سونا تو تمہیں پڑے گا۔ سو گئے تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نفس بیچ رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ جی میں خرید رہا ہوں۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات پلیز؟ اللہ نے کہا میں خرید رہا ہوں۔ اب آپ کوئی چیز بیچنا نہ چاہ رہے ہو یا کم سے کم کہا نہ ہو آپ کو، لیکن کسی اور کو اتنی پسند آ جائے کہ مجھے تو خریدنی ہے۔ سمجھ گئے آپ بھائی؟ درود پڑھ دینا آپ لوگ یار۔ اب جو خریدنے والا ہے قیمت وہ لگائے گا اور بیچنے والا صرف ایکسپٹ کرے گا۔ اب خریدنے والا ہے عادل، وہ خالق عادل ہے، یہ بندہ عادل ہے، اور یہ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ جو چاہے قیمت لگا دیتا، علی کیا منع کرتے ہیں؟ لیکن اس عادل نے اپنی نگاہ میں دیکھا ہوگا کہ اس نفس کی کیا قیمت ہوگی، اس کو قیمت اپنی مرضی کی لگانی تھی۔ اس کی عدل کی ترازو میں اگر کوئی چیز نفس علی کے لیے ہوتی تو اللہ اس چیز کا ذکر کر دیتا۔ اس کو لگانی تھی بولی اپنی مرضی سے، اس نے بولی میں اپنی مرضی ہی لگا دی۔ کمال بات یہ ہے کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ بھئی تاریخ کہاں سے شروع کریں، میں غلط کر رہا تھا، علی نے کہا جی شروع کریں ہجرت سے، تاکہ جب مسلمان لکھتے رہیں یاد رہے کہ علی سویا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آئیڈیل ٹائم تھا پولیٹیکل، آئیڈیل ٹائم تھا علی کہ علی ان سے کہتے کہ شروع کرو غدیر سے، پھنس جاتے جو چھپاتے پھر رہے تھے غدیر کو۔ اگر علی کہتے، کچھ نہیں کہتے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، علی کہتے تاریخ شروع کرو غدیر سے، رائٹ؟ تو کیا ہوتا؟ آج مسلمان لکھ رہے ہوتے ہجری نہیں لکھ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے غدیر۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1438 غدیری سال ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنا مزہ آتا، عشقیوں کے تو مزے آ جاتے تھے۔ بہت سارے تو تاریخ ہی نہیں لکھتے پھر جل کے مارے، صحیح ہے نا؟ تو علی کر سکتے تھے یہ کام، لیکن علی نے وہاں بھی ہجرت کا ذکر کیا۔ میرا حق جاتا ہے تو جائے، توحید بچ جائے۔ اب جناب علی کو میں نے عرض کیا تھا سلایا گیا، یہ بات مجھے کہنی تھی۔ تو علی کا پرابلم یہ ہے کہ اگر علی سوئے نا
تو اس کو ایک طبقہ خدا مانے گا. یہ ہے مسئلہ علی کے ساتھ. رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہے ترازو, یہ ہے وہ پل صراط. کچھ اس کو غلو کریں گے اور کچھ اس سے نیچے رہ جائیں گے. علی کو منوانے کا پرابلم یہ ہے کہ اگر علی کو سلاؤ نہیں تو خدا مان لو, اور اگر سلا دو تو اپنے جیسا مان لو. ہے نا, یہ ہے مسئلہ. اب دیکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا حکیم وہ ہے جو کام ایک کرے اور مسئلے سارے حل کر لے. اب اللہ نے کہا ہوگا, سوچا ہوگا کہ سلاؤں گا بھی اور علی کے سونے کی بیداری دکھاؤں گا بھی. سلایا بستر پر, علی نے کہا جیسے اس رات سویا زندگی بھر نہیں سویا. صحیح نہیں ہو گیا, طے ہو گیا کہ علی سویا تھا. اب اسی سونے میں اللہ سے تجارت کروا لی تاکہ اب اپنا کرو مقابلہ. تم سو, اگر یہ کوئی کہہ دے کہ بھائی علی سویا تھا تو اللہ تو نہیں ہو سکتا, یہ بات تو صحیح ہو گئی. لیکن علی سویا تھا, علی ہم جیسا ہو گیا. یہ کہا گیا رسول اللہ کے بارے میں, یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے, یہ تو ہماری طرح گھومتا ہے, یہ ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے, ہماری طرح سوتا ہے. تو علی کو بھی کہتے تھے یہ ہماری طرح سوتا ہے, یہ کیا بات ہے. تو علی نے کہا کہ ٹھیک, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم سو تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے, تم سو جاؤ تو تمہاری طہارت باقی نہیں رہتی. علی سو جائے تو اللہ سے تجارت کر لیتا ہے. عظمت محافظ و مسئلے قل هو اللہ احد صلوات. تم سوتے ہو تو تمہیں اپنے نفس کی مرضی نہیں پتا چلتی, بے ہوش ہو جاتے ہو, تمہیں اپنے نفس کا ہوش نہیں ہوتا. علی سوتا ہے تو اپنا نفس بیچ کے اٹھتا ہے. تمہارا سونا تمہارے موت کی نشانی ہے. اور کی جگہ بھائی, تمہارا سونا تمہارے موت کی نشانی ہے. علی کا سونا رسالت کی زندگی کی نشانی ہے. اب ظلم یہ ہے کہ جو سوتے میں خدا کی مرضی خرید لے, اس کا مقابلہ ان سے کرو جو جاگتے ہوئے بھی یہ دعا کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس میں نے زحمت دی. دیکھیے جو یہی فضیلتیں تھیں جس نے امت کو ان کے خلاف کر دیا. میں نے بار بار حسین نے جب پوچھا نا کہ میرا قصور کیا ہے, تو میرے ساتھ نے یہی جواب دیا, بغض لے ابھی, تیرے باپ کے بغض. یہ فضیلت ہے جو انسان کی بس کی بات نہیں. یہ سعادت بزور بازو نہیں, آپ زبردستی نہیں کھیل سکتے اس فضیلت. یہ کردار کی فضیلت ہے, یہ قربانی کی فضیلت ہے. ابھی مسیح میں پڑھا جا رہا تھا, کہہ دیا ہم نے بہت آسانی سے شاید رسول کا خاندان آ گیا بغیر. خدا نہ کرے کسی پر یہ وقت آئے, لیکن کیا سخت وقت ہے یہ. دو روایتیں پڑھوں گا پر 2-4 منٹ کی زحمت رہ گئی ہے بس. جب قافلہ تیار ہوا نا کربلا سے, تو یزیدی فوج میں اور عمر سعد کے پاس ایک ہنگامہ برپا.
کافی دیر سے قافلے کے چلنے میں، اور کس بات پر ہنگامہ ہو رہا تھا کہ ہر قبیلہ اس بات پر لڑائی کر رہا تھا کہ ہمیں زیادہ سر دو. ہمیں نیزوں پہ سوار زیادہ سر دو تاکہ ہم ابن زیاد کے پاس انتظار کریں گے کہ یہ سروں کی تقسیم ہو جائے قبیلوں میں. یہ قافلہ چلا اور جب سر آگے چلے تو یہ دوڑتے ہوئے پہنچ رہے تھے کوفہ، جن کو روکا گیا باہر پہلے. یہ کھولی سے روایت ہے کہ یہ ملعون بھاگ کے پہنچ گیا کوفہ اور رات پہلے ہی پہنچ گیا امام کا سر اقدس لے کر، اور اس نے مومنہ بیوی سے چھپانے کے لیے اس بورے کو ایک تنور میں ڈال دیا اور وہ کھانا کھا کر سو گیا. بی بی کہتی ہے کہ میں نماز شب کے لیے اٹھی، میں نے دیکھا کہ تنور روشن ہے، نور نکل رہا ہے. کہتی ہے میں نے سوچا میں نے تو تنور کو نہیں جلایا، یہ اتنی روشنی کیسے نکل رہی. تھوڑی دیر میں کہتی ہے میں نے دیکھا وہ نور آسمان تک جا رہا ہے. بی بی اور پریشان ہو گئی. کہتی ہے میں قریب جانے کی ہمت کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو آسمان سے نیچے اتر رہی ہیں. کہتے میرے پیر رک گئے. وہ خواتین تنور کے پاس گئی، اس کا ڈھکنا ہٹایا، ایک خاتون نے آگے بڑھ کر اس سر اقدس کو اٹھایا، وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کیا کہ اس وہ پر ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. باقی تین خواتین اس کے ساتھ اس کو تسلی دیتی جاتی تھی. کہتی ہے میں دیکھ کے ڈری رہ گئی. وہ خواتین بہت دیر تک اس سر کو پیار کرتی رہی، گریا کرتی رہی. تھوڑی دیر میں سواریاں چلی گئی. یہ کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے جا کر دیکھا، اب جو میں نے جا کر دیکھا میں پہچان گئی یہ فرزند رسول کا تنور. کہتی ہے میں بے ہوش ہو گئی. کسی نے میرا کندھا ہلایا، کہا تو اپنے شوہر کے عمل میں شامل ہو رہی ہے. میں نے پریشان ہو کر پوچھا مجھے اتنا بتا دو یہ بیویاں کون تھی. وہ کہتا ہے جو بی بی سب سے آگے اس گلے کو اس سر کو لیے ہوئے تھی وہ اور کوئی نہیں تھی، اس سر کے والدہ تھی فاطمہ. یہ بی بی نے اس کو لعنتیں دی اور یہاں تک کہ وہ سر واپس قافلے کے ساتھ ملایا گیا. بس ایک روایت اور میرا دل چاہتا ہے یہ روایت پڑھنے کہ جب یہ قافلہ آ گیا بازار میں، جب آپ پڑھ رہے تھے آ گیا بازار میں، تو ایک مومنہ ہی عورت تھی، ایک مومنہ عورت، وہ دیکھتی رہی شہداء کے سروں کو، دیکھتی رہی. پھر اس نے بیویوں کے چہروں کو دیکھا، مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا، اس نے بچوں کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا. یہ سواریاں اتنی اونچی تھی کہ کوفے کے گھروں کی چھت کوئی برابر تھی. یہ بی بی قریب سے آئے کہ بی بی زینب سے پوچھتی ہے تم کس قبیلے کے لوگ ہو، مجھے بتاؤ تم کس قبیلے کے لوگ ہو. میں دیکھتی ہوں تمہارے چہرے مرجھا گئے، سورج نے تمہارے چہروں کو مرجھا دیا، لیکن تمہارے چہروں سے نور نکلتا ہے، میرا دل خراب ہوتا ہے. مجھے بتا دو تم کس گھرانے کے لوگ ہو. بی بی زینب نے کہا ہم رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں. اس بی بی نے سر پیٹنا شروع کیا، دوڑ کے نیچے اتری، اپنی بیٹیوں کے سر سے چادر کھینچی، کہا ارے جب رسول کی بیٹیاں بے مغنو چادر لے کر اوپر واپس آئی، کہا بی بی یہ چادر ہوتی ہے. سیدہ نے کہا میں صدقہ نہیں چاہیے، کہا نہیں بی بی یہ ہدیہ ہے. Now say
Hussein, Ya 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 Hussein, سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں